الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے. اور اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے ہر پہلو کو کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمایا، اور انسانیت کے ہر طبقے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب قرآن مجید میں فرمائی. اور آج جو ہمارے جمعہ کا موضوع ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان آج کی باغ و بہار ہیں اور مستقبل کا ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے. نوجوان ایک ایسی نسل ہے جن کی ہر دور میں قدر و قیمت رہی ہے، اور اسلام یہ وقتی دین نہیں ہے، یہ ایک ہمہ گیر دین ہے، ہمہ گیر مذہب ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنی بھی مذاہب آئے، تو وہ اپنے پیغمبر کی زندگی تک تھے، اور پھر وہ اس وقت کی ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. ہر علاقے کے لیے الگ نبی آیا، کئی دفعہ ہر قوم کے لیے الگ نبی آیا. تو ہر نبی کو الگ الگ تعلیمات دی گئیں، تو وہ تعلیمات، وہ شریعت، وہ قانون اور ضابطے جو ان پیغمبروں کو دیے گئے، وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھے. وہ اس وقت تک محدود تھے کہ جب تک یہ پیغمبر ہے یا اس کے بعد دوسرا پیغمبر نہیں بھیج دیا جاتا، اس وقت تک یہی تمہارے لیے ضابطہ ہے، یہی تمہارے لیے قانون ہے، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے.
لیکن جب اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمایا اور اس ختم نبوت کا تاج میرے اور آپ کے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھا، حضور کو آخری نبی بنایا، تو پھر حضور کی تعلیمات کو قیامت کی صبح تک کے لیے لاگو فرمایا۔ حضور کی ختم نبوت کو آخری انسان تک کے لیے واجب قرار دیا، اور جو کتاب حضور کو دی گئی قرآن مجید، اس کتاب کو قیامت کی صبح تک کے لیے کتاب ہدایت بنایا۔ تو اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، ہمہ گیر مذہب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول مرتب کرتا ہے، احکام دیتا ہے اور ضابطے بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، بچوں سے اسلام نے شروع کیا، بچہ پیدا ہو تو حقیقہ کرو، ہمیں حکم دیا، نبی کی سنت بنا دی۔ اب بچے کے ساتھ ہی احکامات شروع ہو گئے۔ پھر بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسلام نے ہمیں بڑے پیارے اصول اور ضابطے عطا فرمائے۔ کسی قوم کے پاس، کسی ادیان باطلہ میں سے کسی دین کے پاس ایسے ضابطے، ایسے سنہری احکامات نہیں ہیں کسی انسان، کسی بچے کی تعلیم و تربیت کے، جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں اور نبی کے فرمان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے فطرت سلیمہ، سلیم فطرت، اس کی تبدیلی اور امن عامہ سے جو انحراف کرتے ہیں نوجوان، ان سب کی پہلی ذمہ داری اسلام نے ماں باپ پہ ڈالی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 1385 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی بچہ آ رہا ہے وہ صاف ستھری فطرت لے کے وہ فطرت اسلام پر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصارہ یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ مسخ شدہ نہیں ہے، بچے کی فطرت فطرت سلیمہ ہے، فطرت اسلام ہے۔ لیکن اس کچی کلی کو کون مروڑتا ہے، اس کی نگرانی کون نہیں کرتا، اس کی غلط تربیت کون کر رہا ہے، اس کو غلط عقائد کون سکھا رہا ہے، اس کے اس صاف ستھرے ذہن میں شرک جو ہے توحید کی بجائے شرک کون بھر رہا ہے، یہ والدین کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو بلوغت کے بعد وہ بچہ نہیں رہتا، اس کے بعد اس کے احکام بدل جاتے ہیں، وہ جوانی کی دہلیز میں آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ تو جوانی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کی قدر کرنا اور صحیح رخ پر ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین حق کی دعوت میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر اصحاب کاف کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب کاف کون تھے؟ جن کے دلوں نے ایمان کی دولت پائی اور ہر طرح کے ناز و نعمت میں پلنے والے وہ نوجوان تھے جنہوں نے ان ناز و نعمت کو چھوڑ کے صحرا، بیابان اور پہاڑوں کا رخ کیا، اور حکومت کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور کاف کی جو غار تھی اس میں جا کے پناہ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے قرآن مجید میں، اپنی اس لازوال اور آخری کتاب میں ان نوجوانوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے محبوب ہم آپ پر وہی نازل کر رہے ہیں، قرآن بھیج رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ان نوجوانوں کا قصہ حق بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیہ، وہ چند ایک نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی، ہم نے ان کے ایمان کو خوب مضبوط کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کاف کی تلاوت کیا کرو۔ جو آدمی ہر جمعہ سورہ کاف کی تلاوت کرے گا تو جو قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب ہے، فائدے ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں۔ ایک فائدہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ آج یہ یہودیوں کے جو فتنے ہیں ہمارے حکمرانوں کی صورت میں اور ہمارے اوپر مسلط اشرافیہ کی صورت میں یا کئی اور صورتوں میں، یہ ساری دجال کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ اپنے نوجوان بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ کاف کی تلاوت بھی فرمائیں، اور ہر جمعے حدیث مبارکہ کی روح سے جو بتایا گیا ہر جمعے تلاوت بھی فرمائیں، اور اس کے معنی کی بھی سمجھیں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں۔ اصل میں یہ دجال سے بچنے کے لیے یہ وہی واقعہ ہے جو ان نوجوانوں کا تھا، جو اصحاب کاف کے نام سے مشہور، کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ وقت تھا وہ ہر جگہ شرک کی تبلیغ کر رہا تھا، اپنی پوری حکومت کو اس نے مشرک بنایا ہوا تھا، اور یہ چند نوجوان کس طرح ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور کس طرح اس کو بچانے کے لیے اپنے ناز و نعمت کو چھوڑا، اپنے محلات کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، ہجرت کی اور دور جا کے غار میں جا کے پناہ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سلا دیا، اور اتنے ہی عرصے بعد اللہ نے ان کو جو ہے وہ کئی صدیوں کے بعد ان کو جگایا۔ تو یہ وہ واقعہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ تو جو بندہ اس کی تلاوت ہر جمعے کو کرتا ہے، اللہ انہی نوجوانوں کی طرح جس طرح اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور ان کے ایمان کی حفاظت کی، اللہ اس تلاوت کرنے والے بندے کی بھی دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر دوسری بات، جب بندہ نوجوان ہوتا ہے تو نوجوانی میں کسی کام کے کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان، اچھا کام ہو یا برا ہو، کوئی کام بھی ہو، وہ جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور کسی معاملے کو عروج تک، اوپر لے جانے تک، عروج تک پہنچانے کی نوجوان کے اندر ایک جرأت ہوتی ہے، اور کسی بھی حادثے سے مقابلہ کرنے کی عظیم قوت نوجوان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات جو ہیں، علم النفس کے جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نوجوانی کا یہ جو عرصہ ہوتا ہے یہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اسے جو بھی راہ مل جائے وہ اسے اپنا لیتا ہے، جوش جذبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سوچتا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں ایک اور سورت ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف یہ لمبی چوڑی سورت ہے، اس میں ایک صالح نوجوان کی عصمت اور عفت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور ہمت اور جرت کی ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ نوجوان تھے یوسف علیہ السلام، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ بادشاہ وقت کی خوبصورت ترین ملکہ، اس کے محلات اور ان کے یہ خریدے ہوئے وہاں مصر میں سارے حالات موجود تھے، لیکن جوانی کے اندر کس طرح انہوں نے اپنے عزت کی حفاظت فرمائی، اپنی عفت کی حفاظت فرمائی، اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور ہمت اور جرت کی مثال قائم کی۔ تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں
یہ وہ تربیت ہے نوجوانوں کی کہ جس نے پاکیزگی اور عفت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. نوجوانی کے اس سنہرے دور کی جو قدر و قیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث نمبر 7846 حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو. شباب و قبل حرمت، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا. جوانی میں جو کر سکتے ہو دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لو، اور ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تم 2-4 رکعت نماز نفل بھی نہ پڑھ سکو. بڑھاپے میں جذبہ بیدار ہو کام کرنے کا، لیکن اعضاء کام نہ کر سکے. تو حضور نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو. اور دوسرا حضور نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. آدمی صحت مند ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں کل کر لوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میری صحت باقی ہے، ابھی تو میں دوڑ رہا ہوں. لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا، اچانک کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، پھر بستر پہ پڑا سوچتا رہتا ہے کاش میں اس جوانی سے، اس صحت سے فائدہ اٹھاتا اور میں حج کر لیتا، میں عمرے کر لیتا، میں اس وقت کی جو صحت سے اٹھ کے اعمال کر لیتا اور فلاں فلاں کام کر لیتا. پھر سوائے افسوس کے اور کوئی چیز. تو اس لیے اپنی بیماری سے پہلے حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پہ صحت کو غنیمت سمجھ. وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنے فقیر ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. آج اللہ نے دولت دی ہے، بندہ دولت کے نشے میں ہے اور کہتا ہے کہ میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا. لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا، امتحان آ جاتا ہے، دولت پہ زوال آ جاتا ہے اور پھر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آدمی کہتا ہے کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں فلاں شعبے میں بھی خرچ کر لیتا، کاش میں اللہ کے راستے میں اتنی رقم خرچ کر لیتا. تو اس لیے اپنے غنا کو، اپنی مالداری کو قبل فقرک، اپنی فقیری سے پہلے، اپنی محتاجگی سے پہلے، اپنے جو ہے اس مال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغک قبل شغلک، اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا اپنے مشغول ہونے سے پہلے پہلے اپنی فراغت کو، اپنے وقت ملنے کو غنیمت سمجھو. آج ہم فارغ ہیں، کچھ وقت ہمارے پاس ہے، اور کل کوئی پتہ نہیں اتنے مصروف ہو جائیں، کاروبار میں اتنے گھس جائیں، یا کسی ایسی جگہ ہم جو ہے وہ مصروف ہو جائیں کہ پھر وہ وقت نہ ملے، پھر وقت کے لیے پریشان ہو جائیں اور یہ افسوس کریں ہائے کاش اس وقت میرے پاس بڑا وقت تھا، میں نے اس وقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ. آج اللہ نے زندگی دی ہے، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں بے حسی اور غفلت میں گرے ہوئے ان نوجوانوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالنا اس وقت بے حد ضروری ہے. یہ جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس طرف نوجوان جا رہے ہیں، یہ دین اور اسلام اور اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ہدایت کی کتاب قرآن مجید میں صراط مستقیم کی راہ دکھلائی ہے، اور پھر ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کو دکھلا دیجئے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، مجھے سیدھے راستے پر رکھیے، مجھے سیدھے راستے پر چلائیے. اور اپنے بارے میں بھی فکر مند ہو، اور اپنے سے زیادہ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہو. میری اولادوں میں سے کوئی ایک ایسی اولاد نہ ایسی ہو جائے جو اللہ کی باغی بن جائے، کیونکہ پھر قیامت تک اس کی نسل بڑھے گی تو سارے اللہ کے باغی پیدا ہوں گے. تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لقمان،
سورہ لقمان کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اس سورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو کی. یہی موضوع ہے کہ یہ 7 نصیحتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے جوان ہونے والے بیٹے کو یہ 7 ایسی زرعی اور سنہری نصیحتیں کی ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کرے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، فہم و فراست اللہ نے ان کو خوب اس سے نوازا تھا. تو اللہ نے ان کے نام پر قرآن مجید کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی. انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز کس سے کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے توحید سے کیا. توحید کے بعد چند اخلاقی چیزیں، اخلاقی پہلو، ان پر اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے اس معاملے کو ختم کیا. یہ 7 بنیادی نکات ہیں جو اس سورت کے اندر، یہ 3 رکوع 4 رکوع کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیان فرمائے. سب سے پہلے توحید کی تعلیم. یاد رکھیں اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم اور بنیاد وہ توحید ہے. یہ توحید ہی ہے جو مسلمان اور مشرک کے درمیان تفریق قائم کرتی ہے، فرق ظاہر کرتی ہے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کو شرک سے روکا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. وہ وقت یاد کریں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس حال میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو اللہ جیسے نہ ماننا، اللہ کی ذات میں کسی اور ذات کو دخل نہ دینا، اللہ جیسی صفات کسی اور کی نہ ماننا. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے عیب ہے، سونا عیب ہے، اسی طرح اللہ سونے سے پاک ہے. اللہ اونگ سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کوئی اونگ پکڑتی ہے نہ اس کو نیند پکڑ سکتی. اور ساری دنیا کی حاجتوں کو پورے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پہلی نصیحت اپنے جوان بیٹے کو جو حضرت لقمان کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا سا ظلم نہیں ہے، عام گناہ نہیں ہے. عام گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم. شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ضابطہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور یغفر ما دون ذلک، اس شرک کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور ہم جتنے گناہ گار بھی ہوں گے، اگر ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلے گئے تو ایک نہ ایک وقت ان گناہوں کی میل دھل جائے گی، اللہ جنت میں داخل کریں گے. لیکن یاد رکھیں، جس کی زندگی میں شرک داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، ہمیشہ کے لیے جاننا. اب یہ سبق اپنی اولاد کو کون سکھائے؟ یہ پہلا ایجنڈا، پہلا نقطہ 7 نکاتی ایجنڈے میں سے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کو کیا، ان میں سے پہلا کہ بیٹا، شرک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے. قرآن کریم میں شرک کو
بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک جیسے عظیم گناہ کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ شرک اس طرح انسانی عقل کو معاف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور گمراہی کو وہ ہدایت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جتنے بھی مشرک ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس ایک فلسفہ موجود ہے۔ ہندو جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، کروڑوں بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں۔ اچھا، اللہ مشرک کو ذلیل کتنا کرتا ہے کہ جتنی بھی حقیر چیزیں ہیں اللہ ان کے سامنے اس کو جھکا دیتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات تھا اللہ اس کی شرافت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کے وزیر اعظم، بڑے بڑے وزیر ہندو کے ویڈیو موجود ہیں کہ وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ اب گائے کے سامنے، اور کچھ لوگ آپ کو ہمارے ملک میں بھی مل جائیں گے جو گھوڑے کے پجاری ہوتے ہیں، گھوڑے کے ٹانگیں چوم رہے ہوتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جو شربت ہمیں بھی پلاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی جب ہم ان کو نہیں سمجھاتے، جب وہ جا کے پیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ شربت اس گھوڑے کو پلاتے ہیں، اس کی رالیں اس میں داخل ہوتی ہیں، اس کو وہ متبرک سمجھتے ہیں۔ تو اللہ مشرک کو کتنا ذلیل کرتا ہے، جانوروں کے سامنے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی تجھے ذلیل کروں گا۔ تو جس طرح ایک آدمی کے لیے دو باپ نہیں ہو سکتے، کوئی کسی کو حرامی ہونے کا طعنہ دے تو یہ کتنی بڑی گالی ہے کہ یعنی تیرا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ حرامی کا مطلب کیا ہے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی ذات کوئی نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات کوئی نہیں۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ بھی میری حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ بھی پوری کرتا ہے، اور یہ بھی بچے دینے والا ہے، یہ بھی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ بھی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بھی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، میرے جیسا اس کو مان رہے ہو، میری صفتیں اس کو دے رہے ہو۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو آپ نے اپنے جوان کو کرنی ہے، اپنی اولاد کو کرنی، یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی اولادوں کو نصیحت نہ کی، اس شرک سے نہ بچایا، توحید کے دروازے پہ نہ لے کے آئے، تو یہی در در کے دروازوں پہ جا کے سجدے کریں، قبروں کو دیکھیں گے، قبروں کے سامنے جھک جائیں گے، درختوں کو دیکھیں گے۔ دنیا میں کتنی قومیں گزری ہیں، حضور آئے تو جو ایران کے لوگ تھے آتش پرست تھے، آگ کو انہوں نے 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا کہ آگ ہمارا خدا ہے۔ حضور کی معجزہ دیکھیں کہ حضور جس دن پیدا ہوئے تو اس دن وہ 1000 سالہ آگ فوراً بجھ گئی بغیر کسی سبب کے۔ وہ حیران ہو گئے کہ کوئی واقعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آج اللہ نے ہماری آگ کو بجھا دیا۔ اور کیوں کہ وہ شرک کو مٹانے والا دنیا میں آ گیا۔ تو اس لیے پہلی توحید، پہلی دعوت حضور علیہ السلام نے بھی جب مکہ والوں کو بلایا، اپنوں کو بلایا، بیگانوں کو بلایا، اور سب سے پہلی آواز جو دی، آپ دیکھیں اس آواز سے پہلے وہ حضور کی عزت بھی کرتے تھے، اس آواز سے پہلے توحید سے پہلے حضور علیہ السلام سے فیصلے بھی کرواتے تھے، اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، حضور کو صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ لیکن جب یہ اعلان ہوا تو انہی لوگوں نے پتھر اٹھا کے حضور کو مارے کہ لوگوں یہ جو تم نے 360 بت اللہ کے گھر بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آ کے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، ان کے لیے منتیں مانتے ہو، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو تمہاری حاجتیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو شرک کی وجہ سے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کو وہ گمراہی سمجھتا ہے۔ جو کسی کو شرک سے بچانے کے لیے تقریر کرے، بیان کرے، اسے بتائے، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، اور گمراہی اسے ہدایت نظر آتی ہے۔
اسی طرح شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اور ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی آپ نے اپنی اولادوں کو جو نصیحت کرنی ہے کہ اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑیں۔ سارے دروازے آ کے اللہ کے دروازے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر علیہ السلام سے بڑا کوئی اس دنیا میں آیا انسانیت میں؟ حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے جوتے کا تسمہ بھی ضرورت ہو تو اللہ سے آ کے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اپنی حاجتیں اللہ سے مانگو، ہر چیز کو اللہ سے مانگو۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کے اندر 7 نکات جو بیان ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے نصیحت کے، لقمان علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز، اپنے اعمال کی پیشی کا یقین کرو کہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ یہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کے علم میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے واقف ہے، لہذا نوجوان کسی بھی حال میں ہو، اچھا یا برا عمل کرے، وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت لقمان نے دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ ذرا انداز چیک کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، ان تکو اگر ہوا مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے، رائی کا دانہ دانوں میں سے سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، وہ عمل تیرا کسی چٹان کے نیچے چھپاؤ، او فی السماوات، یا آسمانوں میں تو کر کے آ جائے، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں اس کو چھپا دے، یاتی بھی اللہ اس کو قیامت کے دن تیرے سامنے لے کے آئے۔ یہ دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کے کہی، اے میرے پیارے بیٹے، میری اس نصیحت کو سن۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ تو اپنے باپ سے چھپ کے عمل کر سکتا ہے، تو معاشرے سے چھپ کے عمل کر سکتا ہے، تو ہر ایک سے چھپ کے عمل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ تو یہ بیٹے کی نصیحت، بیٹے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہوں، ایک بازار میں فراڈ کرتا ہو، دھوکے سے پیسہ کماتا ہو، دوسرا سیدھا سادہ ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تو والدین کو اس کی فکر ہو جاتی ہے، وہ تو میرا بیٹا بڑا تیز ہے جی، وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی، لیکن اس گنگے کا ہمیں کیا فکر رہتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ حالانکہ اس کی فکر کرو یار، یہ تمہارا غلط کاری سے حرام کے لقمے کما کے لا رہا، لوگوں کو دھوکہ دے کے لا رہا ہے، غلط چیز بیچ کے لا رہا ہے، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہو؟ اپنی اولاد کو نصیحت کرو کہ بیٹا، اللہ نے قرآن میں اچھے عمل بھی بتا دیے، برے عمل بھی بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، تم نے ہمیشہ اچھا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غلط کاریوں میں نہیں پڑنا، لیکن ایک عقیدہ یاد رکھ کہ تو کوئی بھی عمل کر اور اس عمل کو چٹان کے نیچے چھپا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ او فی السماوات، یا آسمانوں میں جا کے اس عمل کو غائب کر دے، او فی الارض، یا زمین کے تہخانوں میں کر، یاتی بھی اللہ کے کتاب میں وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ سارا عمل تیرے سامنے ہو، اللہ اس کو لے کے آئے گا۔ اب آپ بتائیں، جس نوجوان کی آپ یہ تربیت کریں گے، جس اولاد کی، وہ کبھی چوری کرے گا، وہ کبھی غلط کاری میں پڑے گا؟ آج ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، ان کے جسم کا خیال رکھتے ہیں، لیکن روح کا خیال نہیں رکھتے، ان کی روح مردہ ہو چکی ہے، بے حس ہو چکی ہے۔ اس لیے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، نگاہوں میں پیدا ہونے والی حرکت، اعمال،
حقائق، حال اور مستقبل، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی خشکی میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، والبحر جو سمندر دریاؤں میں پانی میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة، کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا الا یعلمها، مگر اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کی اجازت اور منشا کے بغیر ایک پتا بھی اپنے درخت سے جدا نہیں ہو سکتا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے. ولا رطب، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے. ولا یابس، کوئی جو خشک چیز ایسی نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں جو اللہ کے پاس ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے ہر چیز، یہ ایک فائل ہماری تیار ہو رہی ہے. اس فائل میں انسانی زندگی کے مرحلہ وار جو امور ہیں وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہیں اور محفوظ ہیں. کوئی بھی عمل چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. یوں ایک دن جب اللہ کی عدالت لگے گی اس عدالت میں ہماری یہ فائل کھولی جائے گی. ہر طرح کے عمل کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے نوجوانوں کی جو ہے وہ فکر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کی؟ یا بنیا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا. نوجوان، نماز جو ہے ایک نوجوان کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اس لیے بچپن سے ہی نماز کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ نماز بندے کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور مسلمان اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی فرائض ہیں اسلام کے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی فرض ہیں، یہ فرض بالغ ہونے کے بعد متوجہ ہوتے ہیں. لیکن نماز کے لیے اتنا بھی انتظار نہیں کیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز سکھانا شروع کر دو، اور 10 سال عمر ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھاؤ، کیونکہ آگے 2-3 سال میں اس نے بالغ ہو جانا ہے. پھر ایک بھی اس کی زندگی میں نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن مجید میں کئی دفعہ، سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم. یاد رکھیں نماز کے اندر سکون ہے، نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہے، نماز کے اندر اللہ کی یاد ہے. اللہ خود سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. دنیا کو یاد رکھتے ہو، اولادوں کو یاد رکھتے ہو، سب کو یاد رکھتے ہو، میری یاد تمہیں نہیں آتی؟ کبھی میری یاد کے لیے بھی میرے حکم پر جب منادی اذان دیتا ہے تو آ کے جو ہے سجدہ کیا کرو، میری یاد کیا کرو، میرا ذکر کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو اللہ کے ذکر کے لیے قائم. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 660 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا سبعۃ یظلمہم اللہ تعالی فی ظلہ یظلہم التعالی یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کون سا نوجوان کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو. نوجوانی کے قیمتی دور میں وقت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. نوجوان کے پاس وقت ہے. نوجوانی کی نماز قربت الہی کا ذریعہ ہے اور وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یہ 2 چیزیں صبر اور نماز یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں، انسان کی زندگی میں سکون لے کے آتی ہیں.
اور چوتھی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، ہر ایک کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ معاشرے کا جو اصلاح ہے یہ اصلاح اسی سے ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں کا علاقے کا کوئی بڑا آدمی بھی بچوں کو غلط کام کرتے دیکھتا تو مارنا شروع کر دیتا۔ آج تو بھائی نہیں مار سکتا اپنے بھتیجے کو، میری اولاد ہے مجھے یقین ہے یہ غلط نہیں کر سکتا، اب وہ بگڑ رہی ہے۔ تو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ معاشرے میں جب ایک دوسرے کو کہنا سننا چھوڑ دیا جائے گا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب برائی دیکھو، حضور نے فرمایا کہ تم اس کو جس کو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اپنی اولاد پر بندے کا کنٹرول چلتا ہے، ہاتھ سے روکو، اولاد کو نہ کرنے دو۔ اپنے بھائیوں پر خاندان پہ زور چلتا ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ ہاتھ استعمال کر سکو، زور طاقت استعمال کر سکو، تو زبان سے اس کو کہو یار یہ تم برا کر رہے ہو، اچھی بات نہیں کر رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کئی دفعہ وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کا شر کا خطرہ ہوتا ہے، بندہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو حضور نے فرمایا اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین ضعیف درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ اور آج ہم نے برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا، ہم خود برائی کو کہتے ہیں یار کرنے دو کوئی بات نہیں ہے، نوجوان ہے ابھی وقت آیا ہے، آج خوشی ہے کرنے دو، یہ ہے وہ ہے، ہم خود ان کو آگے چڑھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں برائی کو برا ہی نہ سمجھے، یہ سب سے سخت ترین درجہ ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز انہوں نے نصیحت کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے جب تم پر مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کرنا، بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے۔ صبر مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ جوان آدمی ہوتا ہے اس میں غصہ ہوتا ہے، جلد بازی ہوتی ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، تو جوانی میں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی آفتیں ہیں یہ بے صبری کی وجہ سے۔ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں راتوں رات اس کام کو کر لوں، میں راتوں رات یہ اس معاملے کو نمٹا لوں، دشمنی ہے تو میں بس ابھی اس کو ختم کر دوں، تو یہ جوش، اس پر صبر کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح چھٹی چیز غرور اور تکبر سے اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں وَلَا تُصَعِّرْ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال پھیلا کے مت چلو۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کر کے چلتے ہیں جیسے پتہ نہیں جو ہے یہ غرور اور تکبر میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اکڑ اکڑ کے مت چل، اپنے گال پھلا پھلا کے مت چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اتراتے ہوئے مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بیٹا اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو، غروری آدمی کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی اولاد کو عاجزی سکھائیں، عاجز ہو جائیں، ہر ایک کو اچھے طریقے سے القاب کے ساتھ بلائیں، بڑے کو بڑا سمجھے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھے، تکبر سے بچائیں۔ اور اسی طرح ساتویں نصیحت جو انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدار اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، بیٹا آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں گدھا چیختا ہے، گدھا چلاتا ہے، گدھے کی آواز پورے محلے میں جاتی ہے۔ اپنی آواز کو بیٹا نیچے رکھ، کسی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ وقصد فی مشیک، چلنے میں بھی سمجھ آئے کہ یہ عاجزی سے چل رہا ہے اور جو ہے تکبر میں نہیں چلنا۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو جھکا کے رکھ، جھکا کے رکھ۔
تو اس لیے درمیانی رفتار سے چلنا، نہ اتنی تیز رفتار ہو کہ بندہ بھاگ بھاگ کے جا رہا ہو، نہ اتنی آہستہ ہو کہ بندہ سستی میں ہو، درمیانی. یہاں تک کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، اس کو بھی حضور علیہ السلام نے بھاگنے سے منع فرمایا. بھئی رکعت نکلتی ہے تو نکل جاؤ، لیکن بھاگ کے نہ جاؤ. مسجد میں خاص کر کے بھاگ کے نہ جاؤ، بھاگنے سے منع فرمایا. یہ چال اچھی چال نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو آواز آہستہ رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی نحیف ہو جائے، یعنی سننے والا اس کو سن سکے، اس سے زیادہ چیخے چلائے نہ. تو یہ 7 نصیحتیں قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر ہیں. یہ ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کے لیے یہ لکھ کے گھروں میں لکھا دو، اور ان کو کبھی کبھی بٹھا کے یہ نصیحتیں کیا کرو. اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ان نصیحتوں کے مطابق کر دی تو آپ کی اولاد آپ کے لیے عزت کا باعث بنے. ورنہ دنیا میں اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں آپ کو اور ہمیں ذلیل کر دیں. اور آج ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، قرآن کے لیے وقت بھی نہیں نکالتے، قرآن کو سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی پوری محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.